جو چھوٹے صوبے ہیں ان کے تحفظات کتنے حق بجانب ہیں؟ سلمان صاحب دیکھیں بات یہ کہ بجلی کے بل جو پاکستان کا سب سے بڑا سلگتا ایشو ہے، پاکستان کے عوام ہی نہیں، پاکستان کے تمام طبقات اس کے متاثرین میں شامل ہیں۔ اور جہاں تک آپ نے نواز شریف صاحب کی بات کی ہے، ایک قومی لیڈر کے طور پہ مناسب تو یہی تھا کہ وہ جو پریس کانفرنس کرتے اس میں پاکستان بھر کے عوام کے لیے ریلیف ہوتا۔ لیکن آپ اس بنیاد پر پنجاب گورنمنٹ کے اس کارنامہ کو کوئی منفی انداز میں نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ پاکستان کے تمام صوبوں کے پاس اربوں کے بجٹ ہے، اور یہ بجٹ کہاں خرچ ہوتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ پروگرامز پہ، اور ڈیولپمنٹ پروگرامز میں جو خرچ ہوتے ہیں اس میں کتنے خرچ ہوتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ شہباز شریف صاحب جب پہلی دفعہ پنجاب کے چیف منسٹر بنے تھے تو ان کا بیان مجھے یاد ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جس ملک کے اندر ڈیولپمنٹ پروگرام پر ڈیولپمنٹ فنڈز میں سے 25% ویسے ہی غائب ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب گورنمنٹ نے 45 ارب اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ سے نکالا ہے اور بڑا اچھا موقع دیا ہے دیگر صوبوں کو۔ میں آپ کو کمپیریزن بتا دیتا ہوں کہ ان کے پاس اربوں خربوں کے فنڈ ہیں صوبوں کے پاس، سندھ صرف 10 ارب انہیں دینے پڑیں گے، اتنے جتنی ریلیف پنجاب گورنمنٹ نے دی ہے، اگر اتنی ریلیف سندھ دے نا اپنے ڈیولپمنٹ فنڈ تو وہ 10 ارب 8 ارب پختونخوا کا اور صرف 1 ارب بلوچستان کا، اور میں سمجھتا ہوں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ پریشر صوبوں پہ آئے گا، اس لیے کہ ان کے پاس وسائل بھی زیادہ ہیں۔ اب وفاق نے IMF کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے نا اس کی پاسداری کرنی پڑے گی، اور اس معاہدے کو حکومت کی تائید بھی حاصل ہے اور پاکستان کی ریاست کی۔ دیکھیں بات یہ کہ اس بجلی کی قیمتوں کے عمل نے نہ صرف عام آدمی کے گھر کا سکون لوٹا ہے، ان کے چولہے پر بھی اثر انداز ہوئے ہیں، ان کے بچوں کی تعلیم اور ان کی صحت پر بھی اثر انداز ہوئے ہیں، اور پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اپنے ایشوز کو اپنے اقتدار کے ساتھ تو منسلک کر لیتی ہے۔ ابھی ہم جب ڈسکس کر رہے تھے کہ آپ کبھی اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی اسے پکارتے ہیں، کبھی آپ نے پاکستان کے عوام کے حوالے سے بھی کہا اپنی پارٹیز کو کہ چھوڑے ساری سیاست کو، پاکستان کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کریں۔ پھر میں یہ کہوں گا کہ یہ کریڈٹ پھر نعیم الرحمان کو تھا کہ اس نے کہا کہ ہم کسی سیاست کے لیے نہیں آئے، ہم صرف اس کام کے لیے آئے ہیں، اور جماعت اسلامی کے اس پریشر کو محسوس کیا جا رہا ہے، اور انہوں نے 28 اگست کو پھر دوبارہ کال دی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو صوبوں کو ایک میسج دیا ہے مریم نواز صاحبہ نے۔ دیگر صوبے کہہ رہے ہیں صرف 2 مہینے کے لیے ریلیف، یہ تو عارضی ہے، مستقل بنیادوں پہ حل ہونا تو پھر صوبے بندوبست کریں نا۔ دیکھیں صوبے بھی الیکٹڈ گورنمنٹ، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان صوبوں میں مختلف پارٹیز کی گورنمنٹس ہیں، وہ جو پاکستان کے اندر بڑے بڑے دعوے کرتی ہیں نا، مسلم لیگ نون کی پنجاب میں ہے، پیپلز پارٹی کی سندھ میں ہے، پختونخوا کے اندر تحریک انصاف کی ہے، بلوچستان میں مخلوط گورنمنٹ ہے، اور ان کے پاس وفاق سے زیادہ وسائل ہیں ڈیولپمنٹ فنڈ کے حوالے سے، لہذا 2 مہینے نہیں 4 مہینے کا کر لے، 5 مہینے کا کر لے۔ دیکھیں وفاق نے تو کرنا تھا یکساں، انہوں نے جو 200 یونٹ کے حوالے سے اضافہ تھا بجلی میں وہ 3 ماہ کے لیے معطل کر دیا تمام صوبوں کے لیے، اور ابھی پرائم منسٹر صاحب کہتے ہیں کہ ہم مزید بجلی سستی کریں گے، مجھے نہیں پتا کہ وہ کیسے کریں گے، لیکن یہ اب گیند آ گیا صوبوں کی کورٹ میں، اور مریم نواز صاحبہ نے اقدام کر کے سب کو دفاعی محاذ پر لا کر کھڑا کر دیا۔ دیگر صوبوں کے لیے آپ کہہ رہے ہیں امتحان